آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا مرحوم صادق علی ابن خادم علی اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال کرتا اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين على مكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الكتاب القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد برادران ایمان، بزرگان ملت، معزز سامعین حضرات، عزیزان گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، آج کی اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید جو اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، آخری رسول کو کتاب یہ ملی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ قیامت تک اس میں ذرا سا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں 6666 آیتیں، 114 سورے اور ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وقت کے الگ الگ لوگوں نے چاہا کہ اس میں تبدیلیاں ہو جائیں، بدلاؤ ہو جائیں، آیتیں بدل جائیں، کچھ آیتیں نکل جائیں یا کچھ اور اس میں اضافہ کیا جائے، لیکن ان میں تو تبدیلی ہو گئی جو بدلنا چاہتے تھے، مگر قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کتاب کو باقی رکھنا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو، رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا، ہادی، لیڈر، رہبر بنا کر بھیجا، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا، تاکہ وہ جا کر ساری کائنات کو پیغام دے، اسی لیے ان کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ قرآن مجید کا سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہ آیہ تطہیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حدیث قصہ میں بھی اکثر جو حدیث قصہ جو ایک سی پاپولر حدیث ہے، اتنی فیمس ہے کہ بچہ بچہ الحمدللہ ہمارے یہاں کا اس کو جانتا ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کا کیا مرتبہ ہے، کیا شرف ہے، کیا فضیلت ہے۔ روز جمعہ، شب جمعہ یہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اور کہیں پر کوئی بھی ہمیں آغاز کرنا ہوتا ہے تو حدیث قصہ ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو حدیث یہ بہت ہی معتبر ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور یہ آیت جو ہے قرآن میں یہ اہل بیت کے لیے ایک سند ہے، ایک پروف ہے، ایک ثبوت ہے ان کی طہارت کا، اسی لیے اس کا نام آیہ تطہیر ہے، آیت تطہیر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ ہر طرح کے رجس کو، رجس میں نجاست، گندگی، خطا، گناہ کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اللہ کے رسول کے اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو، نجاست کو، گندگی کو اہل بیت سے دور رکھے اور ان کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنا دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ یقیناً ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اب چاہت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔
جو ابن آدم ہے، ہم لوگ حضرت انسان ہیں، ایک چاہت ہماری ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، اور ایک چاہت اللہ کی ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو چاہت کون سی پوری ہوگی؟ تو اس میں حدیث قدسی میں اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، اگر تیری چاہت میری چاہت سے ملتی ہے، میچ کرتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس میں تیرا فائدہ ہے، بھلائی ہے، تو میں تیری اس چاہت کو پورا کرتا ہوں، اور جو تو چاہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس چاہت میں تیری بھلائی نہیں ہے، تجھے نقصان ہے، خسارہ ہے، تو میں تیری چاہت کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری خواہش تمنا پوری ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی جو ہے کفر ہوتی ہے، نا امیدی کفر ہوتی ہے، اسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ وہی کافر کی شریڑی میں جو سیریز ہے، کافر کا پوائنٹ ہے، اسی میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو چاہتیں دو طرح کی، چاہت وہ پوری ہوگی جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے بہتر کے لیے کرتا ہے، کیونکہ جو کائنات کا بنانے والا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے، اس سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ایگزامپل کے ذریعے مان لیجیے ایک موبائل ہے، سیل فون ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس سائنٹسٹ نے، جس انوینٹر نے اس کو آوشکار کیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ نالج ہوتی ہے کہ بھئی کون سا فیچر کیسے کام کرے گا، کون سا فنکشن کیسے کام کرے گا۔ تو اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جس انسان نے اس موبائل کو یا کسی بھی چیز کو، کسی بھی مشین کو ایجاد کیا ہے، وہ اس کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ تو خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس سے زیادہ بہتر کون جاننے والا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ کوئی بھی نجاست، گندگی، کسی بھی طرح کی خطا، گناہ اہل بیت سے دور ہی رہے گی، اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتی۔ اب کتنی دور رہے گی؟ اب دور کا پیمانہ دیکھ لیتے ہیں کہ دور کیا ہے اللہ کے نزدیک اور قریب کیا ہے۔ تو جب سے آدم سے لے کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک، آخری رسول تک، ہر نبی رسول نے آ کر یہ پیغام دیا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ ہر پیغمبر نے آ کر یہ میسج دیا قیامت قریب ہے، لیکن اتنی مدتیں گزر گئیں، اتنا عرصہ گزر گیا، قیامت تو ابھی تک نہیں آئی۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جا کر پیغام دیجیے کہ قیامت قریب ہے، اور اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، ابھی تک قیامت نہیں آئی، اور قیامت ابھی جلدی آنے ہی والی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سائنٹسٹ لوگ الگ الگ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے قرآن پر عمل کرنا ہے، جو ہمارے اہل بیت نے کہا، معصومین نے احادیث میں کہا، ان کو ماننا ہے۔ امامت کے بعد قیامت کی منزلت آئے گی۔ ابھی امامت جو ہمارے امام میں آخری امام غیبت میں ہے، پردہ غیب میں ہے، تو ابھی قیامت کیسے آ جائے گی؟ اسلام میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، امامت کے بعد ہی تو قیامت آئے گی۔ تو ہم ایسے کیسے کہتے ہیں کہ قیامت اگلے سال آ جائے گی یا اس کے بعد آ جائے گی؟ ابھی دور دور تک قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس اللہ نے یہ کہا قیامت قریب ہے، اور وہ قریب ابھی تک نہیں ہوا، تو پھر اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ درود پڑھے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ طہارت کی صنعت قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو آیت ہے، آیت تطہیر، جو حدیث قصہ میں بھی ہے، اس سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اہل بیت کے نزدیک کسی بھی طرح کی نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ یہ طیب و طاہر ہیں، پوتر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، کوئی خطا کا امکان، گناہ کا امکان ہو ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سوسائٹی میں جب کسی انسان کو روح کی بیماری ہو جاتی ہے، بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک روح کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر جسم بیمار ہے تو دوا کھائیں، طبیب کے پاس جائیں، شفا اللہ دے گا۔ روح بیمار ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے لو لگائیں، اس کی عبادت کریں۔ اور انسان جب روح بیمار ہو جاتی ہے اور علاج بھی ہوتا رہتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی، تو یہ غور کیا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ شاید اس پہ شیطانی طاقتوں کا اثر ہے۔ اس پر شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو علماء اکرام بھی مانتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو
جب اس کو شیطانی طاقتیں پریشان کرتی ہیں تو اس کو اہل بیت کے در سے متمسک کیا جاتا ہے، ان سے منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹیکلی، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر شیطانی طاقتیں حاوی ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ اس کو اہل بیت کے درس کے پاس لے جاتے ہیں۔ کہیں بھی ہم چاہے وہ امام حسین کے ذریعے مبارک سے مس کرائیں، پرچم عباس سے اس کو مس کرائیں، تازی سے مس کرائیں، تو نجاست وہاں نہیں جا سکتی، اس کو وہ شیطانی طاقت پریشان نہیں کر سکتی۔ وہاں پر وہ بندہ بہت ریلیف محسوس کرتا ہے، بہت آرام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطانی طاقت ہے نجس، اور نجاست اہل بیت کے قریب جا ہی نہیں سکتی۔ جب وہ شیطانی طاقت اہل بیت کے قریب نہیں گئی تو بندے کو آٹومیٹیکلی ریلیف محسوس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی روح پریشان ہوتی ہے اور جو لوگ اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، وہ لوگ درگاہوں میں زیادہ تر رہتے ہیں، زیارت میں رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی یا ان کے ولی جو بھی ان سے منسلک ہو گیا، جو بھی ان سے وابستہ ہو گیا، جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، نجاست کا سوال ہی پیدا نہیں۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ تو بڑی بات ہے، ان کی جو شبیہ ہے، ڈپلیکیٹ نقل ہے، کاپی جو ہم اپنے یہاں کربلا بنا لیتے ہیں، پرچم عباس یا روزہ بنا لیتے ہیں کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کا، اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے وہ کسی بھی امام کا ہو، تو وہیں پر اگر وہ جاتا ہے مریض تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ لیکن پریکٹیکل پروف میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن میں اس کی سند آئی کہ ہم نے اہل بیت کے قریب نجاست کو نہیں رکھا ہے، بہت دور رکھا ہے۔ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں کسی طرح کی کوئی گندگی، کوئی شیطانی طاقت حملہ نہیں کر سکتی، وہاں پر اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے۔ اور اہل بیت کون ہے رسول اللہ کے، یہ سب آپ جانتے ہی ہیں، حدیث قصے میں بھی تعارف کرایا گیا ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیدہ کے شوہر یعنی کہ رسول اللہ کے بھائی، وسیع جانشین، خلیفہ، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل امام محمد۔ حسن مجتبی علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے فرزند مولا علی کے چھوٹے فرزند، یعنی کہ رسول کے چھوٹے نواسے، جنہیں رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام شہید کربلا ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام، ان کو کئی مرتبہ کئی مقام پر رسول اللہ نے پہچانوایا ہے کہ ان کی عظمت کو سمجھو، ان کے مرتبے کو جانو، ان کی بات کو مانو، ان کو سمجھیں آپ کہ ان کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں ایت بھی ہے اطاعت کے لیے، جو آیت آئی ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر میں یہ رسول اللہ کے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اطاعت ان کی کرنی ہی پڑے گی، ان کی اطاعت تو واجب ہے، جو یہ کہتے ہیں اسے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یا رسول کے بعد اماموں کے فرمان ہیں، ان کو ہمیں ماننا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، شیعان اہل بیت ہیں۔ ورنہ اگر ہم ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں، اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی سے کام کریں گے، تو پھر ہم ایسے کہتے رہے دنیا میں کتنا بھی، لیکن محشر میں ہمیں وہاں شیعہ کی طرح سے، شیعہ والی شرینی میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کسی کو میرے بعد نبی بناتا تو میرے بھائی حضرت علی کو بناتا، کیونکہ نبوت ختم ہوئی، نبوت کے بعد شرینی شروع ہوئی امامت کی، جو سیریز ہے یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو رسول کے بعد اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو حضرت علی کو بنایا جاتا، کیونکہ یہاں پر نبوت ختم ہوئی اور اس کے بعد امامت شروع ہوئی ہے، یہاں سے امامت کی سیریز جو ہے چل پڑی ہے، اور امامت ابھی ہمارے آخری امام زندہ ہی ہے، اس کے بعد ہی قیامت کی منزل آئے گی۔ تو یہ سائنٹسٹ بھلے ریسرچ کرتے ہیں، وہ چیز ایک الگ ہے، اور جتنی بھی قرآن مجید میں آیتیں ہیں، ان سب کا جو ثبوت دیا ہے وہ سائنٹسٹ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ان کو ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ آیتیں کہاں تک صحیح ہیں۔ تو سائنس کا اسلام سے ایک بہت بڑا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ سائنس کا اسلام سے ریلیشن نہیں ہے۔
ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں البرٹ آئنسٹین، دنیا کے سب سے بڑے ویگیانکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سائنس از لیم وداؤٹ ریلیجن اینڈ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس۔ یہ جو سائنس ہے بنا اسلام کے لنگڑا ہے، اور اسلام بنا سائنس کے اندھا ہے۔ اسلام بنا سائنس کے اندھا ہے اور وہ لنگڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ان کا تعلق ہے؟ دیکھیے ان کا تعلق اس لیے ہے کہ سائنس نے بہت بہت بڑی میسائلیں بناتی، ایٹم بم، مالیکولر بم، اتنے بڑے پرمانو بم، ہائیڈروجن بم بنا دیے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کا استعمال کر لیں تو پورے علاقے تباہ و برباد ہو جائے گے۔ تو سائنس نے تو بنا دیا اس کو، لیکن ہمیں جو روکا کہ آپ ان کا یوز مت کرو، لوگوں کو مت مارو، لوگوں کو تباہ مت کرو، کس نے روکا ہمیں؟ اسلام نے روکا کہ آپ کسی بے گناہ کی ہتیا نہیں کریں۔ اگر آپ نے کسی ایک نردوش بے گناہ کی ہتیا کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری کائنات کی ہتیا کی ہے۔ ایک بے گناہ کا قتل پوری کائنات کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ تو سائنس نے تو انوینشن کر دیا، آوشکار بنا دیا اس کو کہ ہائیڈروجن بم، یہ بم اور وہ بم، لیکن ہمیں کس نے روکا ہے؟ اسلام نے روکا ہے۔ اگر ہمیں اسلام نہ روکتا تو ہم تو ان کا یوز کرتے اور ساری دنیا کو تباہ برباد کر دیتے۔ اب دوسرا کیا ہے اس کا پہلو؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ اندھا کیوں ہے؟ اسلام سائنس کے بنا اندھا کیوں ہے؟ اندھا اس لیے ہے کہ اسلام میں جو باتیں بتائی گئی اگر سائنس ان کو پروو نہ کرتا تو وہ ہمارے لیے ایک اندھا بنی ہے۔ بنا ثبوت کے ہم کیسے مان لیں کسی چیز کو؟ جب تک ہمیں پروف نہیں ملے گا ہم کیسے مان لیں؟ اللہ ایک ہے، سائنس نے پروف کیا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر سائنس پروف نہ کرتا تو شاید انسان مانتا بھی نہیں، سوچتا پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کتاب کو جھٹلا دیتے تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، آیتیں جھوٹی ہیں، اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ غلط ہے، لیکن نہیں، اس کو پروف کیا، سائنس نے پروف کیا، اس کو سائنس نے پروف کیا کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ساری آیتیں، ساری باتیں سچ ہے۔ اگر سائنس نہیں ہوتا تو ہم لکیر کے فقیر بنے رہ جاتے، ہم تو یہی مان لیتے کہ ہاں جیسے اس میں لکھا ہوا ہے یہ باتیں ساری سچ ہیں، لیکن سائنس نے ان ساری چیزوں کو پروف کیا ہے۔ تو ان دونوں کا ایک رشتہ بہت بڑا ہے سائنس کا اسلام سے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دنیاوی تعلیم الگ ہوتی ہے، دینی تعلیم الگ ہوتی ہے۔ تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے، اس میں دنیاوی اور دینی بھی سے کیا مطلب؟ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، کمپلسری انیواریہ ہے۔ تو اس میں دنیاوی اور دینی سے کیا مطلب ہوگا؟ بس اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کو جو دنیا میں آج کے زمانے میں علم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن چل رہی ہے، اس تعلیم کو حاصل کریں تاکہ ہمارا سورس آف انکم ہو جائے، ہم فائنینشیل اسٹرانگ ہو جائیں، مضبوط ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں پاور، دولت، ثروت، طاقتیں آ جائیں۔ اور دینی علم انسان کا جو کام آتا ہے وہ انہی چیزوں میں کام آتا ہے کہ ہم اپنی روح کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا ضمیر بنا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے معاملہ کہ دینی علم یہ ہے اور دنیاوی علم یہ ہے۔ باقی سوال صرف علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، کوئی بھی نالج آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ اور علم حاصل کرنا سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ علم کو مصیبت بتایا گیا ہے، حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی مصیبت برداشت نہیں کری وہ ساری زندگی ذلت برداشت کرے گا۔ اگر کسی انسان نے تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہ اٹھائی دنیا میں، ساری زندگی وہ ذلت، اپمان برداشت کرے گا۔ اللہ جسے ذلیل کرتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے، جسے علم نہیں ملا وہ ذلیل ہے۔ یہ کوئی میری اپنی زبان نہیں ہے، یہ میں آپ کو سارے قرآن کی اور حدیثوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو علم کے سلسلے میں تو بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ علم کے ذریعے ہی تو معرفت ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے ہم خدا کو پہچانتے ہیں۔ اگر علم کے ذریعے ہمیں معرفت ہو جائے اور ہم خدا کو پہچان لیں، اہل بیت کو پہچان لیں، رسول کو پہچان لیں، اس کے بعد عبادت کریں تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا، چونکہ کل کی جو تاریخ ہے 28 صفر المظفر، یہ بہت ہی غمناک، درد بھری تاریخ ہے۔ اس میں نبی اور امام کی شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ایک قیامت کی تاریخ سمجھیں آپ
چونکہ اللہ کے آخری رسول جن کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بتایا کہ میں نے کائنات کو جو پیدا کیا صرف اپنے حبیب کی وجہ سے پیدا کیا، اسی حبیب کی رحلت ہے، اس کی وفات ہے، اس کی شہادت ہے، اور انہی کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ تو رسول اللہ کا جب آخری وقت آتا ہے اور ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ دروازے پر آ کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، تو نوک کرتا ہے، دلق الباب کرتا ہے، تو شہزادی کہتی ہیں کہ کون ہے بار بار دروازے کو کھٹکھٹاتا، یہاں سے چلا جا، یہاں سے نکل جا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بیٹی اس کو آنے دو، اس کو اجازت دے دو، یہ موت کا فرشتہ ملک الموت ہے، ہماری خدا سے بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، یہ ہمیں لینے آیا، اس کو آنے دیجیے۔ یہ صرف بیٹی تیرے در کا شرف ہے کہ جو تیرے یہاں پر پرمیشن لے رہا ہے، اجازت لے رہا ہے، ورنہ اس کو کہیں بھی جا کر اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو ڈائریکٹ جاتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے۔ تو بیٹی تیرے در کا شرف ہے، تیرے در کی منزلت ہے، فضیلت ہے کہ جو تجھ سے معلوم کر رہا ہے کہ بیٹی اس کو منع مت کرو، اس کو آنے دو، میرا وقت قریب ہے، مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، مجھے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، حقیقی مالک سے مجھے ملنا ہے، میرا وقت آ چکا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی جب شہادت ہو گئی اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ غسل کفن، اور جب دفنانے کے لیے ان کو لے چلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ان کو دفن کیا جائے، مگر وقت کے ظالموں نے اتنے تیر برسائے ہیں امام حسن کے جنازے پر کہ سارے جنازے میں تیر تھے، اور امام حسن کا جو کفن تھا سفید وہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ جب جنازہ واپس کر گیا ہے تو جناب زینب نے کہا تھا کہ میں نے تو اپنے بھیا کو پہنایا تھا، یہ کہاں ایسی ہوئی؟ امام حسن اور امام حسین کے جنازے میں یہی فرق تھا کہ امام حسن کے جنازے میں تیر تھے اور کربلا کے میدان میں کہوں گا شہزادی زینب، آپ کا بھائی کو غسل بھی ہوا، دفن بھی ہوا، وہ الگ بات ہے کہ نانا رسول کے پاس میں دفن نہ کیا گیا، لیکن دفن تو کیا گیا۔ آپ کربلا جائیے اور دیکھیے شہیدوں کے لاشیں بے گور و بے کفن کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر پڑے ہیں، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی دفن دینے والا ہے۔ اور ایک بیٹا ہے امام حسین کا سید سجاد، جس کو قیدی بنایا گیا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بھی گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جو اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو نہیں دے سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ضم قضائہ و تسلیم الجم علی رضی اللہ القوم الصالحین۔ اس میں بارگاہ میں دعا گو ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں رکھ ساجد ہمیں علم کر عطا باقر علم کو خدا کے واسطے۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار کو، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ہم امام کا لشکر میں شمار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے